Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا یقین مستحکم، غیر متزلزل، مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ جس کا یقین جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا تو زندگی میں مشکلات بھی انہی کے آڑے آتی ہیں۔ وہی لوگ جو باہمت مقصد حیات کو سامنے رکھ کر یہ زندگی بسر کرتے، جو کسی طوفان، آندھی اور مشکل کا سامنا کرنے سے گھبراتے نہیں، اپنے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیتے۔ منزل کامیابی ہمیشہ ایسے ہی پرعزم لوگوں کے قدم کو چومتی ہے جنہیں اپنی منزل کے پانے اور اپنے خوابوں کے شرمندہ تعبیر ہونے پر پورا یقین حاصل ہو، اور یہ یقین ہی ہر کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی یقین ہی سے شروع ہوتی ہے۔ یقین کامل کامیابی کی چابی ہے۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے اس چیز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مشاہدے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نمبر یا پہلا انعام ذہین لوگوں کو نہیں بلکہ یقین والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یقین جس قدر مضبوط ہوگا، یقین جس قدر مستحکم ہوگا، یقین جس قدر اعلیٰ درجے کا ہوگا تو انسان کے سامنے رکاوٹ، انسان کی ابتلا، انسان کی آزمائش اسی درجہ کی ہوگی۔ انبیاء کا یقین رب کی ذات کے اوپر سب سے اکمل ترین ہوتا ہے، اور انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش انبیاء ہی کے اوپر آتی ہے، لیکن وہ اس غیر متزلزل یقین کی وجہ سے اپنی ہر آنے والی رکاوٹ کو پاش کر کے اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ایسے نامساعد حالات آتے ہیں، ایسے مصائب آ جاتے ہیں، ایسی ابتلا اور آزمائش کی گھڑی آ جاتی ہے کہ انسانی عقل جو انبیاء کے علاوہ ہوتی ہے ان کے لیے ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہوتا، اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو عقل اس کی کوئی تعبیر اور توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء کو اس مشکل سے نکالنے کی ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ رب العالمین کی ذات کے اوپر غیر متزلزل یقین ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات جب اپنے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر، لوگوں کو لے کر نکلی تو پیچھے فرعون کی لشکر آ گیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ مروا دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب کی ذات پہ ایسا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں کہ میرا رب میرے لیے راستہ نکالے گا۔ اس یقین کی وجہ سے پھر رب نے ایسا راستہ نکالا کہ اسی پانی سے موسیٰ علیہ السلام کو ماں لشکر پار کروا دیا اور فرعونیوں کو اسی پانی میں غرق کر دیا۔ تو یہ یقین غیر متزلزل تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کی۔ نوح علیہ السلام، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، رب کی ذات کے اوپر ایسا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مجھے رب میرا بچائے گا، اور رب نے ایسا بچایا کہ آگ کو کہہ دیا کہ میرے محبوب کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب ایسی جگہ میں پھنس گئے کہ جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی انسانی طاقت، کوئی انسانی ایجاد، کوئی انسانی علم ان کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ ان اندھیروں میں ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہاں سے مجھے رب نکال سکتا ہے۔ انہوں نے رب کو پکارا اور رب العالمین نے وہاں مچھلی کے پیٹ سے ان کو واپس زندہ اگلوا دیا، نکال دیا۔ تو یہی بات ہے کہ جس کا جتنا یقین رب کی ذات کے اوپر غیر متزلزل، پختہ، مستحکم ہوگا تو رب اس کے لیے آزمائش تو آئے گی، ابتلا تو آئے گی، مصائب تو آئیں گے، لیکن رب العالمین یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ
مضبوط ہے، میرا بندہ اس کام کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، میرا بندہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو کھپانے والا ہے، تو جب رب العالمین اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ ہر صحیح اس چیز کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پھر رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور ایسے راستے کھولتے ہیں کہ عقل اس کی تعبیر نہیں کر سکتی، انسانی علم اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ چیز ہے یقین، اور یہ یقین ہی ہوتا ہے کہ جس یقین کی وجہ سے انسان نے لوہے کو آسمان کے خلاؤں میں اڑا دیا، اسی یقین کی وجہ سے انسان نے لوہے کو پانی کے اوپر چلا دیا، اسی یقین کی وجہ سے انسان نے زمین کے چہرے کو شق کر کے اس سے خزانوں کو اگل نکال دیا۔ یہ یقین ہی تھا کہ جس نے اس کائنات میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، جس نے چاند کے اوپر قدم رکھا، جس نے چاند سے آگے ستاروں کے لیے سفر کیا، اس نے اپنی آنے والی ہر مشکل کو عبور کیا، سب سے پہلے اسے اپنی ذات کے اوپر یقین تھا، پھر اس ذات کے اوپر یقین کر کے اس نے کوشش کرنا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مہیا کیے۔ ان اسباب کو استعمال میں لا کر انسان نے ہر مشکل کو عبور کر دیا، انسان نے ہر ابتلا کو پار کر لیا، انسان ہر ناممکن گاٹھی کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتے کرتے تھک کر ہار کر رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کامیابی میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس منزل کو حاصل کر سکوں، میں اس کامیابی کو پا سکوں۔ اب اس کے کامیابی اور اس کے درمیان بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، لیکن اس معمولی فرق کی وجہ سے انسان تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان میرے اوپر یقین کر کے کس قدر محنت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھے، اپنی کوشش کو وہ مسلسل کرتا رہے، تو یقینی بات ہے کہ رب العالمین اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیں گے۔ اس لیے کہ انسان کو کامیابیوں کو چھونے کے لیے بہت سی ناکامیوں اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھوکروں کی تمام سرحدیں پار کرنا پڑتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے یقین کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کا ایمان رب کی ذات کے اوپر اس درجہ میں نہیں ہوتا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے یقین جس قدر انسان کا پختہ ہوگا، یقین جس قدر مضبوط ہوگا، یقین جس قدر اعلیٰ درجہ میں ہوگا، یقین جس قدر مستحکم ہوگا، اگر ابتلا بھی اتنی بڑی آئے گی، آزمائش بھی اتنی بڑی آئے گی، تو اس یقین کی وجہ سے پھر اس کو کامیابی بھی اسی درجہ میں ملے گی۔ اور کامیاب لوگ جو زندگی میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جو کامیاب ہوں گے، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کام محنت، ان کا کام رب کی ذات کے اوپر یقین، ان کا کام اپنی منزل کے اوپر نظر، ان کا کام آنے والے مصائب کو راہ کی گرد سمجھ کر ان سے آگے نکلنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اوپر بھی اپنی چھاپ رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رب کے اوپر ایمان غیر متزلزل ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیابی پاتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جس طرح میرے متعلق گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ انسان کا یقین ہے، اور یہ یقین دل میں ہوتا ہے، اور جب یہ پیدا ہو جائے تو انسان کی ذات، انسان کا عمل، انسان کی محنت، یہ ساری چیزیں اس انسان میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ کامیابی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی منزل کو یقینی طور پر پا لیتا ہے۔ اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین متزلزل رہتا ہے، ان کا یقین ڈگمگاتا رہتا ہے، وہ کبھی سوچتے ہیں کہ کامیابی ملے گی یا کامیابی نہیں ملے گی، اور کامیاب لوگ ان کو 100% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے کامیابی یقینی ملے گی، اور اس کامیابی کی طرف چلتے ہوئے اگر انہیں ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑے تو وہ اس ناکامی سے سیکھ کر دوبارہ وہ کام، وہ عمل
نہیں دہراتے کہ جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس ناکامی سے وہ سبق سیکھ کر نئے یقین کے ساتھ کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔